الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے چند ارشادات پڑھے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور کیا تم لوگ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پس جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ احسن للفرج، اس لیے کہ یہ نکاح کرنا اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا فإنہ اغض للبصر، یہ انسان کی نگاہوں کو جھکا دے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نمبر 2 عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یقیناً یہ اس کی قوت کو کم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کرے اور موت کے بعد کے لیے احوال کے لیے فکر مند رہے۔ بے وقوف وہ ہے جو خواہشات میں اپنی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ پر صرف محض اور نرا امیدیں باقی رکھے، کوئی کوشش نہ کرے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا۔ آج کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جوانوں کی ایک بڑی تعداد رکھی ہے،
نوجوان نسل کسی بھی انسان اور کسی بھی معاشرے کے بننے کا اور بگڑنے کا ذریعہ نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر یہ نوجوان صحیح رخ پہ چلے جائیں معاشرے میں سدھار آ جاتا ہے، اور اگر یہ نوجوان کسی بری صحبتوں میں رہیں، برے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ تو جوانی میں انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ انسان جو کام کرنا چاہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، قوت اور طاقت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ نے مختلف ایسے واقعات بھی بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں جوان، ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو حابیل آگے سے کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ دراز نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حابیل نے اس کے طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ آخر ایک کوے کو دیکھا کہ وہ دانہ اپنی چونچ میں لے کر مٹی ہٹا کے زمین میں وہ دانہ ڈال رہا ہے، تو اس کو سمجھ آیا تو اس نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو پھر قابیل نے دفنایا۔ یہ ایک پہلا قتل تھا جو انسانیت میں ہوا۔ اب قیامت تک جو قتل ہو رہا ہے اس گناہ کا ایک وبال اس قابیل کے سر پر بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جوان تھا۔ نوح علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں کہ پیارے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، آج یہی کشتی والے لوگ نجات پائیں گے۔ بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز کوئی نہیں الا یہ کہ اللہ جس پہ رحم کرے۔ پس ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کے سامنے ہی پانی میں ڈوب کے غرق ہو گیا۔ جوانی تھی، بات نہیں سمجھ آئی، والد نصیحت کر رہا تھا، والد بھی پیغمبر جس نے 950 سال تک دین کی دعوت دی، بیٹے کو سمجھایا، لیکن اس کے دل پہ مہر جباریت لگ چکی تھی، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والد کو غلطی پہ سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا۔ جیسے آج کے نوجوان بھی ہوتے ہیں، اگر انہیں ٹھیک راستہ بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ والدین، ان کو نہیں پتہ، ہم تو زیادہ دانا اور سمجھدار ہیں، ہم تو انٹرنیٹ، کیبل، موبائل چلانے والے ہیں، نئی دنیا اور تہذیب سے واقف ہیں، ان بزرگوں کو کیا پتہ۔ تو یہ بیٹا بھی ایمان نہیں لایا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جوانی ہے۔ قرآن کریم سورہ قصص میں اللہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین جاتے ہیں۔ مدین میں جانے والا ان کو کوئی نہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ادھر کوئی جانتا نہیں، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو میری مدد فرما۔ اتنے میں سامنے 2 لڑکیاں نظر آتی ہیں کہ جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی ہیں کنویں سے، لیکن جانوروں کو روک کے رکھا ہے یہاں تک کہ دیگر لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے
آخر پھر اٹھ کر گئے، بھئی تم کیوں نہیں پلا رہی؟ کہا یہ لوگ فارغ ہوں تب پلاؤں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ چٹان جسے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا اکیلے ہٹایا، جس ڈھول کو 8 سے 10 آدمی نکالتے تھے اکیلے نکالا، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب یہ لڑکیاں دونوں لوٹ کر اپنے والد کے پاس آئیں، والد نے دیکھا کہ وقت سے پہلے آ گئی، پوچھا آج بہت جلدی آ گئی؟ کہا ایک شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بلاؤ۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بلایا کہ ہمارا والد آپ کو دعوت دے رہا ہے تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، جہاں مڑنا ہو کنکری پھینک دینا، پیچھے سے بولنے کی ضرورت نہیں، اس راستے کی طرف میں مڑ جاؤں گا۔ تو حیا اور پاک دامنی پیغمبر میں کتنی ہوتی ہے، عورت کو آگے نہیں چلایا کہ ہو سکتا ہے دامن پہ نگاہ پڑے، جسم پہ نگاہ پڑے، کمر پہ نگاہ پڑے، پنڈلیوں پہ نظر پڑے۔ فرمایا تم میرے پیچھے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے، جہاں مڑنا ہوتا وہ کنکری پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام مڑ جاتے۔ اب دیکھیں زندگی گزری دین میں، اطاعت میں، اللہ رب العزت نے آگے جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ ادھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور پھر جب وہ لوٹ کر آئیں تو اللہ نے راستے میں آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ وہ جوانیاں تھیں جو اللہ کے راستے پہ لگی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جوان ہے، جو اپنے والد کو پہلے دعوت دیتے ہیں، پھر وقت کے بادشاہ نمرود کو جا کر دین کا پیغام بتاتے ہیں، قوم مخالف ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، سب مصائب حالات برداشت کرتے ہیں دین کی خاطر۔ تو ان لوگوں نے اپنی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا رائے کیا ہے آپ کی؟ بیٹا جواب دیتا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے کہ جواب یہ دے رہا ہے کہ آپ چھری چلاؤ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جوانی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ جوانی دین پر گزر جائے اور انسان اپنی جوانی کی حفاظت کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 آدمیوں کے لیے عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں ایک امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف میں حکمرانی کی ہوگی، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ، وہ نوجوان کے جسے حسین اور جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ 2 شخص کہ جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور نفرت بھی اللہ کے لیے کریں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ابھی عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب ہیں، ان میں ایک خوش نصیب انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ معلوم ہوا جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے جوانی میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔
جوانی میں عبادت کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوہ ہے۔ آج ہماری جوانیاں کس پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ آج کے معاشرے میں دیکھا جائے اکثر نوجوان جو نسل ہے اس کی دین سے دوری ہے، انٹرنیٹ کیبل میں فحاشی اور یعنی بے حیائی میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی جوانیاں لگی تھی دین پہ لگیں۔ احد کا معرکہ ہے، 15 سال سے کم عمر صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں شریک کیجیے۔ عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اسامہ بن زید ہیں، زید بن ارقم ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں شریک کیجیے۔ حالانکہ حکم تھا بالغ ہوں، بعض کے قد چھوٹے ہوتے تو وہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تاکہ تمام میں نمایاں نظر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شوق جہاد کا اور دین کا تھا۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کرنے والے بھی 2 نوجوان لڑکے تھے، معاذ اور معوذ، جو عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے تھے چچا جان وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ بتائیے آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ابو جہل سامنے آتا ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ دونوں نوجوان یوں ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ باز اپنے شکار پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک اس کے گھوڑے پہ وار کرتا ہے، ایک اس کے ہاتھ پہ وار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اور پھر عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ کر ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ وہ تھے صحابہ کہ جن کی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگی تھیں، انہوں نے زندگیاں اپنے دین پہ لگائیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم جو نوجوان دیکھیں ہر تیسرا چوتھا نوجوان ہوگا ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہوگا، کوئی میدان میں، کوئی سڑک کے کنارے، کوئی بند کمروں میں، کوئی کالج یونیورسٹیوں کے سامنے، کوئی رات کے اندھیرے میں، کوئی لحاف کے نیچے 6-6 7-7 گھنٹے اس کے استعمال میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کہاں جوانیاں پہلے عبادت میں لگتی تھیں، کہاں آج جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی میں۔ آج کی نئی نسل میں 7 بڑے گناہ عام ہو گئے۔ پہلا گناہ تو یہ آیا، حیا اور پاک دامنی ختم ہو رہی ہے۔ آج جتنا آپ دیکھتے رہیں بہت کم ایسے نظر آئیں گے جن کی زندگیوں میں آج حیا موجود ہوگی، بہت کم ہوں گے کہ کوئی عورت سامنے سے گزرے اور ان کی نظریں جھک جاتی ہوں، جن کے سامنے سے کسی ماں بہن بیٹی کا گزر ہو اور ان کی نگاہیں جھک جائیں۔ آج کے معاشرے میں ایسے بہت کم ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، آج ہم کسی پہ تانا کس رہے ہیں، جملہ کہہ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں۔ اگر کوئی میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں کو لکھے تو میری کیا کیفیت ہوگی، میرے کیا جذبات ہوں گے، اس وقت میرے دل کی اڑان کیا ہوگی، میری غیرت کی کیا عالم اور کیا حالت ہوگی، میں کہاں تک آگے چلا جاؤں گا اور اپنی غیرت میں اس کے ساتھ کیا کر گزروں گا، وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے۔ اور یہاں جو ہم دوسروں کو میسج کرتے نظر آ رہے ہیں، باہر کھڑے تانے کہتے، جملے کستے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، یہ تو مکافات عمل ہے۔ آج جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کل یہ میری بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج جس کو میں میسج کر رہا ہوں، گھنٹوں باتیں کر رہا ہوں، کل یہ میری بہن، میری گھر والی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، انسان جتنی قوت کے ساتھ گیند کو مارتا ہے اتنی قوت کے ساتھ وہ لوٹ کر آتی ہے۔ جیسا وہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے ویسا اس کا اس کی اولاد کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے۔ تو آج ہماری نئی نسل میں پہلی چیز نظر کی حفاظت دن بدن ختم ہو گئی۔ آج موبائل کی میموری گانوں اور فلموں سے بھری ہے۔ آج دیکھیں تصویریں ایک دوسرے کو نیم برہنہ شیئر کی جاتی اور اس میں بیٹھے ہیں ساری رات، اس کے دیکھنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ اور ایسے پروگرام، ایسی ویب سائٹوں کی نشاندہی ایک دوسرے کو کرتے نظر آتے ہیں جس کے اندر فحش پروگرامات دیکھ کر آج حافظے کی نعمت، نماز کی لذت، تلاوت کی کیفیت آج ہم سے رخصت ہو گئی۔ جب نظر کی حفاظت نہ رہے اللہ 3 نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نمبر 1 اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے۔ آج ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، 2-3 دن پہلے گھر میں کوئی چیز رکھیں سارا گھر تلاش مرے نہیں ملتی۔ آج ہماری زبان پہ نصوص نہیں ہے، قرآن اور حدیث نہیں آتا، سیاست کی باتیں آتی ہیں، فلمی ڈائیلاگ اور گانے آتے ہیں، غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ، لوگوں کا گھر اجاڑ دینا، یہ باتیں تو ہوں گی۔ اسے کہو اللہ کے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات زبانی سنا دو، صحابہ کے کچھ اقوال سناؤ، تابعین کی جرت مندانہ زندگی سناؤ، سلف کے مجاہدانہ کارنامے سناؤ، وہ زبان پر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے، نماز کا خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیتا ہے، اسے عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ تیسری چیز بڑا نقصان، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، جوانی میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوانی کا عالم ہے، ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں، چہرے کی رانائی چلی گئی، کینسر جیسی موذی مرضوں میں لگ گیا، جو دولت کمائی وہ ساری دولت صرف ہو گئی، امراض، مشاغل، بیماریاں دن بدن بڑھتی گئیں۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب انسان نے اپنی جوانی کو غلط راستے میں لگایا۔ تو پہلی چیز تو جوانی میں موبائل کی وجہ سے نظر کا غلط استعمال ہونا یہ عام ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا، آج ہر علاقے میں نیٹ کیفے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر دائیں بائیں، گلیوں کے کونوں پر، بازاروں میں یہ جو نیٹ کیفے بنے ہیں، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے خانے بنائے، ان خانوں میں جا کر کوئی وہاں قرآن نہیں سن رہا، کوئی بیان نہیں سن رہا، کوئی وہاں جا کر اپنی ہدایت اور اصلاح کی باتیں نہیں لے رہا، کوئی اپنی تعلیمی ترقی کے لیے کسی مقالے کا مطالعہ نہیں کر رہا، کسی کتاب کو نہیں پڑھ رہا۔ وہاں جا کر معاذ اللہ نیم برہنہ فلمیں دیکھ کر جو بچا کچھ ایمان ہے اس کا بھی ہم جنازہ نکال رہے ہیں۔ یہ بنانے والا کون؟ یہ چلانے والا کون؟ مسلمان۔ یہ کھولنے والا کون؟ مسلمان۔ یہ دیکھنے والا کون؟ مسلمان۔ لیکن اسے دولت کی لت پڑی، اسے پیسے کی لت پڑی، کس طرح میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے۔ تو نے نئی نسل کو تباہ کیا، پھر کیا امید رکھتا ہے تیری اپنی بیٹیوں میں حیا ہوگی، تیرے اپنے بیٹوں میں حیا ہوگی؟ پھر یہی ہوگا، ان بیٹیوں میں ان بیٹوں میں حیا نہیں ہوگی، یہ گھروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے، اپنی عزت کو، تیری عزت کو خاک میں ملائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تم نے دنیا میں بے حیائی کو پھیلایا، اللہ سورہ نور میں فرما رہا ہے میں تمہیں دردناک عذاب دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ میں بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آج کی نئی نسل کوئی موبائل میں گئی، کوئی نیٹ کیفوں میں چلی گئی، کتنے ہیں کہ جن کا سارا وقت آج گزر رہا ہے موبائل پہ میسج کرتے ہوئے، کال کرتے ہوئے۔ انگریز کی سازش تھی، اس نے فری کالیں عام کر دی، پیکج عام کر دیا۔ آج جاپان میں پیکج نہیں ہے، نیو یارک میں پیکج نہیں ہے، آسٹریلیا امریکہ میں پیکج نہیں ہے، صرف بر صغیر میں پیکج ہے، تاکہ بر صغیر کے مسلمان کا جو بچا کچا ایمان ہے اس کو کیسے لے لے۔ ہم خوش ہوتے ہیں 5 روپے میں پورا دن بات کر رہے ہیں، تو یہ 5 روپے میں 12 گھنٹے کس سے بات کر رہا ہے؟ اپنی بیوی سے تو بات نہیں کرتا، وہ تو شارٹ کٹ غصے میں بات ہوتی ہے۔ جہاں بات کرنی ہے وہاں غصہ ہوتا ہے۔ گھر والی فون کر لے، والدہ فون کر لے، بہن کر لے، سلام بھی نہیں کریں گے، ہاں کیوں فون کیا، بات کی بند۔ غیر محرم سے بات ہوگی، بات کو لمبا کرے گا، 10 منٹ کی بات 1 گھنٹے تک لے جائے گا، 1.5 گھنٹہ بات ہو رہی ہے۔ تو آج رات کس میں گزری؟ غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے گزری، میسج کرتے ہوئے گزری۔ ہم اس پہ خوش کہ پیکج ہے اور ہم نفع لے رہے ہیں۔ کیا نفع لے رہے ہیں؟ سب سے قیمتی متاع اپنا وقت اور ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ ہر چیز لوٹ کر آتی ہے، وقت نہیں لوٹ کر آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی اور انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ ایک صحت کی نعمت، ایک وقت کی نعمت۔ جب صحت چلی جائے یہ لوٹ کر نہیں آتی، جب وقت چلا جائے یہ وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ آج کتنا وقت ہے جو آج موبائل میں صرف ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، آج 4 سال 5 سال چلایا، 3 سال چلایا، کتنا فائدہ لیا ہے اس سے؟ بہت کم ایسے ہوں گے جو مطالعہ کرنے والے ہوں۔ ٹائمز اخبار میں ایک تحقیق چھپی کہ پوری دنیا میں لوگ کتنا مطالعہ کرتے۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ اور نیو یارک میں عام لوگ بھی دن میں اور سال بھر میں جو مطالعہ کرتے ہیں وہ 30 سے 32 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ برطانیہ کے لوگ سال بھر کے اندر 27 سے 28 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر 24 سے 25 کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ جب بات آئی کہ مسلمان بر صغیر کے کتنے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کہا ان کے اندر عوام الناس سال میں 1 کتاب بھی نہیں پڑھتی۔
یعنی آج ہمارے مطالعے کی یہ حالت ہے، سال بھر میں ایک کتاب کے مطالعے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے علاوہ عوام الناس میں جو مطالعہ کرنے والے ہیں شاید سال بھر میں کوئی 1-2 کتابیں پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ موبائل کی اسکرین پر روزانہ 6 گھنٹے گزارنے والے ہیں، روزانہ 6 صفحے پڑھنے والا کوئی بھی نہیں۔ 4 گھنٹے انٹرنیٹ کیبل پہ گزارنے والے ہیں، 10 سے 12 صفحے قرآن اور حدیث کی تشریح اور تفسیر پڑھنے والے آج کوئی موجود نہیں۔ آج کی نئی نسل کی جوانی، ان کے علم تحقیق ختم ہو گئی، مطالعہ کچھ نہیں ہے۔ ڈگریاں تو ہیں لیکن وہ ڈگریاں پیسوں پہ بک رہی ہیں، جتنا پیسہ زیادہ دو گے اتنی بڑی ڈگری مل جائے گی۔ بڑی ڈگری لینے والا اخبار نہیں پڑھ سکتا، 12 پڑھا ہوا تھا اس کو اخبار دیا پڑھو، وہ اخبار نہیں پڑھ سکتا، اردو نہیں پڑھ سکتا۔ ایم اے کیا ہوا ہے، اسے کہو انگریزی کے اندر تو اپنے گھر کا پورا ایڈریس لکھ کر دے، اسے نہیں آتا۔ اسے تو یہ نہیں پتہ سند سیدھی کون سی ہے الٹی کون سی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں ڈگریاں بک رہی ہیں، تعلیم ختم ہو گئی۔ جب سے موبائل آیا، جب سے فحاشی اور یعنی عام ہو گئی، راتوں کو مطالعہ کرنے والے وہ لوگ جو دیے کی روشنی میں پڑھتے تھے، ساری رات پڑھتے اور آنکھوں کی بینائی دیے کی روشنی میں چلی جاتی۔ امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تہذیب التہذیب میں، ساری زندگی 30 سال تک حدیث میں گزری، کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے میں جاتے، حدیثوں کو جمع کرتے اور پھر رات کو بیٹھ کر ان حدیثوں کو لکھتے تھے تاکہ امت تک ذخیرہ پہنچ جائے۔ دیے کی روشنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکڑی کے قلم سے لکھ رہے تھے، دیے میں تیل کم تھا، اتنے پیسے نہیں کہ تیل ڈال سکیں، تو اپنی آنکھوں پہ زور دے دے کر لکڑی کے قلم سے لکھ رہے تھے تو آنکھوں میں پانی اتر آیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ رات کا اندھیرا ہے، مسافر ہیں، مسجد میں اکیلے ہیں اور کوئی جاننے والا علاقے میں موجود نہیں ہے، اسی وقت سجدے میں گئے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، لیکن میں نے نیت یہ کی تھی میں اپنی زندگی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امت تک پہنچاؤں گا، آج میری بینائی چلی گئی، یہ ذخیرہ میں پہنچا نہیں سکوں گا، میرے گھر بار بھی دور ہیں، بیوی بچے بھی دور ہیں، مسافر بھی ہوں، زیادہ راہ بھی کوئی نہیں، تیرا فیصلہ ہے میں راضی ہوں، لیکن میرے دل کی یہ خواہش تھی۔ اللہ کے سامنے روتے روتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقوب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی حدیثیں لکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ہو؟ فرماتے میں نیند میں آگے بڑھا، حضور نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پہ، میرے چہرے پہ پھیرا، میری آنکھ کھلی تو اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دی تھی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، آنکھوں کی بینائی لوٹ رہی ہے۔ ہم خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ برہنہ فلمیں۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیم برہنہ لڑکیاں اور ڈرامے۔ جو رات سوتے سوتے انسان کی آنکھ لگتی ہے وہی خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے رات سوتے ہوئے سرہانے کتاب ہوتی تھی، اب سرہانے موبائل ہوتا ہے، تو جو کچھ دیکھا پھر رات وہی سامنے آ رہا ہے۔ آج نئی نسل میں اندر 1/3 لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ بنیادی وجہ کیا؟ رات کی نیند ختم ہو گئی، نیند موبائل کی نظر ہو گئی۔ صبح کا وقت پڑھائی کا آتا ہے، بچہ اسکول میں جاتا ہے سویا ہوا ہے، کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے سویا ہوا، وہ پڑھے کیا؟ رات تو اس کی موبائل میں گزر گئی۔ نئی نسل تعلیم سے دور ہو گئی، تعلیم گاہیں عشق معشوقی کا اڈہ بن گئی، ایک دوسرے کے ساتھ رقعے کے ذریعے، خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے عشق ہو رہا ہے، ماں باپ کی عزتیں خاک میں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی نئی نسل تباہی کے دہانے پر ہے۔ جب سے یہ فحاشی اور یعنی موبائل آیا، جو کچھ بچا کچھ ایمان تھا رفتہ رفتہ آج وہ بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ عید کے دنوں میں آپ نے واقعات پڑھے، کتنے ہی ہیں، موٹر سائیکل کی ریسنگ کے دوران کتنے مر گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے کار کے مقابلے ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل کے مقابلے ہو رہے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے کوئی لیٹ کے چلا رہا ہے، اس دوران ایکسیڈنٹ میں کتنے دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو رہے ہیں۔ خدا نے جوانی اس لیے دی تھی کہ ماں باپ کو پریشان کرو، پھر جب کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اعضاء ٹوٹ گئے اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا، اب پھر کہتے میرے اوپر بڑا ظلم ہو گیا۔ تیرا یہ ظلم نہیں تھا کہ تجھے اللہ نے جوانی طاقت قوت دی، تو نے اس کو غلط مصرف پہ لگایا۔ آج کتنے ہیں اخبار میں آپ نے پڑھا عید کے موقع پہ فلاں جگہ پانی میں ڈوبتے ہوئے اتنے مر گئے، فلاں جگہ گئے اتنے مر گئے، فلاں جگہ راستے میں ایکسیڈنٹ، گانا لگایا ہوا ہے تیز آواز میں گانا چل رہا ہے،
اور گاڑیوں میں ناچتے ہوئے جا رہے ہیں. عید کے دوسرے دن میں جا رہا تھا گاڑی کے اندر تیزی سے گاڑی چل رہی ہے اور پیچھے گاڑی میں ٹیپ لگا ہوا ہے اور 3 نوجوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچ رہے. اس دوران اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، انسان اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ رب کے سامنے کس طرح جائے گا؟ آخری وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی، گانا گاتے ہوئے ناچتے ہوئے مسلمان مر رہا ہے، شراب پیتے ہوئے مر رہا ہے. 2 سال پہلے اخبار میں آیا عید الفطر کے موقع پر 26 نوجوان شراب خریدی، کچی شراب تھی، پی اور اس کو پی کر مر گئے. ایک وقت تھا مسلمان کو موت آتی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، آج موت آتی شراب پیتے ہوئے. آج موبائل سامنے اسکرین پہ فلم چل رہی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے فلم ہے، دماغ پہ وہ اسکرین ہے، زبان پہ وہ گانا ہے اور موت آ گئی اور دنیا سے جا رہا ہے. خدا دکھا رہا ہے لیکن عقل و بصیرت ختم ہو گئی. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، وہ ان کو آج بے وقوف سمجھ رہے ہیں. کوئی اگر دانشمندی کی بات کر دے وہ کہتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے، یہ تو بزرگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. آج آوارگی اتنی بڑھ گئی، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی. آج حیا کے فقدان کے کیسے واقعات محرموں کے ساتھ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان خود آ کر کہنے لگا معاذ اللہ، میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کیبل پہ ایک برہنہ فلم دیکھ رہا تھا، اس دوران ایک سین مجھ سے آیا، مجھے برداشت نہ ہوا، میں اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گیا. ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے آج کا مسلمان. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ حالات پلٹیں گے نہیں؟ یہ مسائل، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ گزشتہ سال کی بات ہے، ہماری مسجد کے ایک مقتدی نے مجھے اخبار دیا، ہری پور کا ایک شخص تھا، اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتا رہا، دونوں بیٹیوں سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے. مسلمان باپ مسلمان بیٹی سے زنا کر رہا ہے اور مسلمان بیٹی باپ سے حاملہ ہو رہی ہے. یہ تو ہمارے پیغمبر کی دعائیں ہیں کہ اللہ آسمان سے پتھر نہیں برسا رہا، اللہ ہمیں خنزیر اور بندر نہیں بنا رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کا رونا نہ ہوتا، بنی اسرائیل کی طرح ہم رات کو گناہ کرتے، صبح ہماری شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی. ایک گناہ کیا تھا، ایک گناہ. اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن شکار نہ کرو، انہوں نے شکار کر دیا. قرآن کہتا ہے جب یہ صبح اٹھیں وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. ایک گناہ کیا، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. قوم لوط میں بے حیائی کا گناہ تھا، اللہ نے آسمان سے پتھر برسا دیے. وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی. جبرائیل سے کہا زمین کو اٹھاؤ، آسمان تک اٹھایا، اوپر سے نیچے پٹخ دیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جو بچے ہم نے ان کو زندہ زمین میں دھنسا دیا. اسرافیل سے کہا آواز دو، ایک چیخ ماری، جو رہے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ ظالم نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. میرے بندوں میں تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. آج کتنے ہیں جو قرآن پڑھنے والے موجود ہیں جن کی جوانیاں دین پہ لگ رہی ہوں؟ نسلی نو کے اندر بگاڑ بہت زیادہ آ گیا، فساد زیادہ پھیل گیا. آج ہر تیسرے چوتھے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. ماں باپ کی بھی نادانی نہ سمجھی، یہ 12 14 15 سال کے بچے کو اس کی کیا ضرورت ہے، اسے انٹرنیٹ اور کیبل لگا کے دیا. یہ 14 15 سال کی بچی کو اس کی کیا ضرورت ہے. گھر کا ماحول ایسا بنایا، تلاوت کا فقدان ہے. پہلے سلف کے گھر تھے جہاں سے گزرو تلاوت کی آواز، آج تلاوتیں ختم ہیں. آج حالت یہ ہو گئی، رات کو نیم برہنہ فلم دیکھ کر صبح بیٹی کہتی ابو جی وہ کپڑے لے کر آنا جو فلاں اداکارہ نے پہنے، وہ لباس لانا جو فلاں فلمی اداکارہ نے پہنے تھے. وہ آج نوجوان لڑکوں نے ہاتھوں پہ اداکارہ لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے، ان کے موبائل کی اسکرینوں پر نیم برہنہ تصویریں. اب وہ تصویر جیسے گھنٹی آئے موبائل کھلتا ہے، باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے. مسجد کے اندر پچھلے دنوں میں ایک موبائل پہ گھنٹی بجی، وہ ہٹا، سامنے نیم برہنہ تصویر لگی، مسجد کے اندر ہے. حیا ختم ہو گئی نا، ایمان کا جنازہ نکل گیا. مسجد کے اندر ہے، موبائل کی گھنٹی پہ گانا لگا ہوا ہوتا ہے، گانا بج رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا تھا جی ہم نے موبائل میں قرآن ڈالا ہے. تو قرآن کی بے ادبی ہے. جس اسکرین پہ تو 6 گھنٹے نیم برہنہ فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ اس قابل ہے اس پہ خدا کا قرآن پڑھا جائے؟ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک کپڑا اور گندگی کا پیشاب کرو، اس میں قرآن کو لپیٹ لو. جس اسکرین پہ ساری دن غلاظت اور گندگی چلے، اس پہ قرآن پڑھنا قرآن کی توہین ہے. قرآن کریم اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جو اللہ نے مصحف دیا ہے، اس مصحف میں انسان عظمت کے ساتھ اس کو پڑھے. دکتور علی طائف کی ایک کتاب ہے،
جس میں انہوں نے نوجوانوں کی زندگی پہ گفتگو کی، الشباب المسلم کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ چند نوجوان تھے، ایک لڑکی کو اسی طرح اغوا کر کے لے گئے، شراب کی بوتلیں لے کر آئے، زنا کرنے لگے۔ معاذ اللہ جب انہوں نے شراب پی لی، اپنی خواہش کو انہوں نے پورا کیا، تو اب یہ بیٹھے تھے، کہا چلو کھانا کھانے کے جاتے ہیں۔ اب یہ کھانا کھانے کے لیے جیسے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ٹرالے کے ساتھ ہوا، وہ آئل کا ٹرالا تھا، آگ لگ گئی، یہ جتنے تھے سارے کے سارے آگ میں جھلس کے وہیں مر گئے۔ سامنے سے جتنے لوگ آتے پانی ڈالتے، آگ بجھتی نہیں تھی۔ ہر ایک کو کہتے تھے ہماری زندگی سے عبرت حاصل کرو، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ جھلس رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن کوئی ان کی آگ کو بجھا نہ سکا۔ وہ سب کے سب اسی ایک ایکسیڈنٹ کے اندر ہی چل بسے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات یہ چیزیں بتا کر انسان کو ایک دعوت فکر دیتا ہے، انسان کو بتاتا ہے اپنی زندگی حیا میں لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ حیا ہے، اس لیے سب سے زیادہ عذاب جس قوم کو دیے وہ قوم لوط کو، بنیادی وجہ اس قوم کے اندر بے حیائی آ گئی۔ آج جی کہتے ہیں یہ میں نے محبت کی، محبت کی شادی ہے، جب تک نکاح نہ ہوا ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح کے بعد جب بیوی بنا کے گھر لایا اب محبت ہے۔ ماں سے محبت ہے، محرم رشتوں سے محبت ہے، غیر محرم سے کیا محبت؟ وہ محبت نہیں ہے۔ اسلام تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، اگر پڑ گئی کا نظر جھکا لو۔ اسلام تو کہہ رہا لا یخلون رجل و امرأۃ الا ثالثہم الشیطان، جہاں کوئی مرد اور عورت بیٹھیں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ اسلام تو یہاں تک اجازت نہیں دے رہا۔ حضرات سلف نے لکھا کہ اگر رابعہ بصریہ اور بایزید بستامی جیسے بڑے بڑے اولیاء بھی اکیلے بیٹھے ہوں بند کمرے میں، تب بھی شیطان ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو جب وہ لوگ نہیں بچ سکے، ہم کہاں بچ سکے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آج اللہ نے جوانی کی نعمت دی ہے، اس جوانی کے ایام کو انسان اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ یہ سب چیزیں، یہ دولت پیسہ، یہ سب عارضی ہیں۔ آج اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کا جھٹکا ہے، فالج کا حملہ ہو جائے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ آج انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کیا کر سکتا ہے؟ انسان تو بڑا کمزور ہے، اللہ کی ذات تو بہت طاقتور ہے۔ انسان کی ساری عقل رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ کتنے ہی ہیں جو بیمار معذور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کروٹ نہیں بدل پاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان عید کے ایام میں جہاں کہیں آپ نے اخبارات میں دیکھا، جانا ہوا، کس طرح رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں مسلمان معاشرے کے اندر۔ تیسرے دن عید کے دن جانا ہوا، روڈ پر سامنے نیچے نوجوان ہے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، روڈ پر ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی حیا بھی کوئی چیز تھی، ایمان بھی کوئی ہے، آج وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ، کہ مسلم معاشرے کے اندر ہو کر، مسلمان نوجوان ہو کر ایسی حرکتیں کرتے نظر آنا، کتنی بیٹیوں کو، ماؤں کو تانے کستے ہوئے نظر آنا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور اور تصور کرنا چاہیے، یہ اگر ہماری کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک لکھا، 24 نومبر 2006 کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک لڑکی اپنا واقعہ خود سنا رہی تھی، نویدہ نام تھا، لاہور کی۔ کہا موبائل پر اسی طرح عشق ہوا، لڑکے نے اس کو بڑے سنہرے باغ دکھائے، میرے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ۔ اس نے ماں باپ کی بات نہیں سنی، والدین نے خود اس کو موبائل لے کر دیا تھا، منع کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آئی، اور اس کے ساتھ رات کے وقت جو گھر میں پیسہ تھا، دولت تھی، جو کچھ سونا تھا وہ لے کر نکل گئی۔ ماں باپ ڈھونڈتے رہے، بیٹی کا پتہ ہی نہیں۔ اب جب یہ جہاں لے کر گیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن بتایا اتنی دولت ہے، حالانکہ غربت میں تھا۔ اب وہ خود لڑکی واقعہ سنانے لگی کہ پھر ہوا یہ کہ کمائی کے دن میں اب میں خود دن بھر سلائی کڑھائی کرتی، جو کچھ ہوتا اس سے گزر بسر کرتی، پوچھتا نہیں، گھر پہ لوٹ کر نہیں آتا تھا، ایک کچے گھر میں وقت گزر رہا تھا۔ پھر اس نے یہ کیا، ایک اور سے عشق کر کے دوسری شادی کی، عشق کیا تیسری کی۔ جس کا یہ کام ہوتا پھر اس کی زندگی اسی شہوتوں میں، خواہشات میں گزرتی ہے۔ جب اسے پتہ چلا، اس نے کہا تم نے تو میرے اوپر دوسری کیوں شادی کی، مجھے طلاق دو۔ اس نے اسی وقت 3 طلاق دے دی۔ کہا میرے 2 بچے اس سے ہو گئے، تو میں نے کہا یہ بچے میرے لیے چھوڑو۔ کہا 10 لاکھ روپے دو گی تب؟ کہا میں محنت کرتی رہی، دن بھر کام کاج کر کے پیسے جمع کیے، چند سال 4 لاکھ روپے جمع ہوئے، اس کو دینے کے لیے جا رہی تھی تاکہ چھٹکارا ہو، بچے تو ملے، اس کے ساتھ میری زندگی گزر جائے۔ تو کہا جیسے میں وہاں پہنچی، اس بدبخت کے پاس تیزاب کی بڑی بوتل تھی، وہ پوری بوتل اس پہ اونڈیل دی۔ تو پھر جب اس نے یہ پروگرام فرح نے بھی اس کو شائع کیا، عبدالغنی فاروق نے بھی یہ پوری کہانی لکھی، تو اس کے پورے جسم پہ پھر گوشت کوئی نہیں تھا، آنکھوں کی جگہ اندر دھسی ہوئی تھی،
چہرے کے رخساروں پہ گوشت نہیں تھا۔ پھر وہ جس کو واقعہ سناتی کہا عبرت حاصل کرو، میں نے عشق کیا تھا اور اس کا انجام یہ ہوا۔ شوہر بھی گیا، ماں باپ بھی گئے، والدین کا ساتھ بھی چھوٹ گیا، زندگی کی جوانی بھی چلی گئی، اولاد بھی چلی گئی۔ اسلام جس سے منع کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے ایک آسان اور جائز راستہ انسان کو نکاح کا دیا۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے آج کے اس مسلم معاشرے میں جب بچہ جوان ہو جائے فوراً شادی کر دیں۔ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر وہ ہندوانہ رسمیں، وہ ہندوانہ ڈائیلاگ، وہ باتیں، وہ کہاوتیں ہمارے دل و دماغ پہ نقش ہیں۔ کہو بھئی بچے کی شادی کرو، کھائے گا کہاں سے؟ یہ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ تو مسلمان ہے، خدا کا قرآن کہہ رہے ہیں یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، تم نکاح کرو اگر وہ غریب ہے، اللہ فرما رہے میں اپنے فضل سے مالدار کر دوں گا۔ جب تیری شادی ہوئی تیرے پاس کتنی دولت تھی، تیرے کتنے بینک میں اکاؤنٹ تھے، تو کون سی دولت اور پیسے میں کھیل رہا تھا؟ اللہ کا نبی فرما رہے نکاح کرو اللہ غنی کرے گا۔ ماں باپ سستی کرتے ہیں، نئی نسل کی جوانیاں خراب ہو جاتی ہیں، بے حیائیوں پہ پڑ جاتے ہیں، نشے کی لت لگ جاتی ہے، اپنے ہی ماں باپ کی عزت خاک میں ملتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات آج کے واعظ میں سامنے رکھی کہ یہ اللہ نے جوانی کی نعمت دی ہے۔ عموماً جب سے رمضان گزرا ہے آئے دن جو واقعات سننے میں پڑھنے میں آتے ہیں وہ یہ رقص و سرور کی محفلوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے، رب العالمین سے ہدایت کی توفیق مانگے، اللہ رب العزت سے اپنا قرب مانگے۔ اصل محبت اللہ کی ذات کی محبت ہے۔ یہ دنیا ایک فانی ہے، یہ کچھ نہیں، یہ ظاہر میں جو عورت کا حسن ہے یہ گندگی ہے اس کے پیٹ میں، باقی کچھ نہیں ہے۔ جب گندگی نکل جائے پیٹ سے تو پھر جب اس کی حالت دیکھے گا تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ اس بزرگ کی ایک باندی تھی، باندی سے چونکہ اسلام میں انسان اپنا ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے تو وہ اس کی باندی اس کی خدمت کرتی تھی اس بزرگ کی، تو یہ اس کے پاس آیا اپنی ہدایت کے لیے۔ تو جب ایک دفعہ وہ کھانا لے کر آئی تو اس نے اس پہ غلط نظر دور سے ڈال دی، تو اس نے محسوس کر دیا کہ اس کی نظر میرے اوپر غلط ہے۔ شیخ کو آ کر بتایا جو مرید اصلاح کے لیے آیا ہے یہ میرے اوپر غلط نظر ڈال رہا تھا۔ شیخ نے اپنی اس باندی کو ایک دوا دے دی جس کے ذریعے اس کے پیٹ میں درد ہوا، اس کو دست لگ گئے۔ کہا جتنے تجھے دست لگیں گے یہ سب کے سب ایک بڑے کسی بھی بڑے اس کے اندر جمع کر دینا برتن میں، اور پھر 3 دن کے بعد میرے پاس لے آنا۔ اب وہ دوا کھانے سے اس کو دست ہوتے رہے، وہ بڑے برتن میں وہ دست کرتی رہی۔ 3 دن کے بعد وہ شیخ نے کہا وہ برتن لے آؤ، وہ برتن اس کے پاس لایا گیا۔ اب کہاں اس کے سامنے سے گزرو، اب جب یہ گزری تو 3 دن کے بعد بڑی کمزوری ہو گئی، بیماری کے ایام میں چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، جسمانی کیفیات بدل گئیں، چلنے کا انداز بدل گیا۔ اب اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ شیخ نے اس کو بلایا، بلا کر کہا پہلے تو نے اس کی طرف توجہ کی، دیکھتا ہی رہا، اب جب سے اس کی بیماری کے ایام آئے تیری توجہ ہٹ گئی اور نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو محبت اس گندگی سے کر رہا تھا، اس کے جسم سے تو کچھ نہیں نکلا سوائے اس گندگی کے، اس کے پیٹ سے یہ گندگی نکلی ہے، جب تک یہ اندر تھی تو محبت کر رہا تھا، جب یہ گندگی نکلی تو نے محبت اور عشق چھوڑ دیا۔ آج ہماری محبت یہ گندگی سے، شادی سے پہلے جو ہے یہ گندگی ہے، نکاح کے بعد وہ محبت ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جتنی نظر کی ہماری حفاظت رہے اللہ رب العزت حافظے کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، نماز میں سکون عطا فرما دیتا ہے، پھر انسان کا قلب اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، مال اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے، سکون کی نیند آ جاتی ہے، بے آرامیوں پریشانیوں مصائب سے حفاظت ہو جاتی ہے، اپنی اولاد نیک ہو جاتی ہے، پھر اولاد کی زندگی اچھی گزرتی ہے، گھر میں بیٹیاں اور بہنیں حیادار اور پاک دامن ہو جاتی ہیں، ورنہ خدا نہ کرے ہماری زندگی اگر ایسی ہو پھر اس کا اثر ہماری اولاد پہ بھی پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق